وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف عصى على قوم كافرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ راز سورہ الاعراف کے یہ 11ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ تاریخی بیان چل رہا ہے مختلف قوموں کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے ان 5 بڑی قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ 4 قوموں کا تذکرہ پچھلے 4 رکوعات میں گزر چکا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اور یہ 5ویں قوم ہے اصحاب مدین، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم، کہ جو مدین میں آباد تھی۔ مدین یہ جنوب میں واقع ہے، فلسطین کے جنوب میں یہ علاقہ، اور بڑا اہم مقام ہے کہ یہاں سے تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، مصر اور عراق کی سرحد سے ہوتے ہوئی کئی ملکوں کو جاتی ہے۔ ان لوگوں کا اپنا پیشہ بھی تجارت تھا، لیکن 2 بڑی خرابیوں میں مبتلا تھے۔ ایک خرابی شرک تھی کہ اللہ کے مقابلے میں دوسرے معبود اختیار کیے ہوئے تھے، اور دوسری بہت بڑی اخلاقی خرابی ان کی یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان کا اپنا پیشہ بھی تجارت تھا، تو لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا دیتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ان دونوں پہلوؤں پر بہت تاکید کی ہے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ مقصد تخلیق انسانوں کا یہی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اس کی اطاعت کریں، اور دوسرے یہ کہ مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بھی نبھاؤ۔ ہمارا تعلق دونوں طرف ہے نا، ایک طرف اپنے خالق سے ہمارا تعلق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، دوسری طرف اللہ کی مخلوقات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو ہم دونوں طرف حقوق کا خیال رکھیں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات میں جس چیز کی طرف سب سے پہلے توجہ دلائی ہے میرے بھائیوں، وہ والدین ہیں، اور پھر اس سے درجہ بدرجہ رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، جن جن کے ساتھ بھی انسان کا تعلق ہے ان کے حق کو پہچانیں۔ تو یہ قوم دونوں طرف حق تلفی کر رہی تھی، دونوں طرف۔ اب انہوں نے جب سمجھا لیا اور مایوس ہو گئے اپنی قوم سے، تو بالآخر اپنے رب سے یہ فریاد کی کہ اے پروردگار، اب تم ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ اب اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا کون؟ لہذا اللہ نے جو فیصلہ کیا اب وہ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ۔ اب دیکھیں، قوم کے سردار ہی زیادہ خرابی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جو قوم کے جو سردار تھے جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اپنے آپس میں کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، اگر تم نے شعیب کی پیروی اختیار کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم خسارے سے دوچار ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تمہاری ٹھاٹ باٹ ختم ہو جائے گی، یہ شاہراہ پہ تم بیٹھے ہو، تمہاری کاروبار ختم ہو جائیں گے، مندے پڑ جائیں گے۔ ہر دور کے مفسد یہی سہارا لیتے ہیں کہ اگر تم نے ان لوگوں کی، یعنی نیک لوگوں کی جو نصیحت کرنے والے ہیں، ان کی بات مانی تو تم خسارے سے دوچار ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کچھ تو ہو رہا تھا۔ مدنی دور کی آیت ہے سورہ بقرہ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد انگیزی مت کرو، قالو، تو کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج بھی دیکھ رہے دنیا کی جو مہذب بنتے ہیں، جو ملک جو بڑے بنے ہوئے ہیں، آج ایک ملک پہ قبضہ، کل دوسرے ملک پہ قبضہ، آج ایک قوم پہ چڑھائی، کل دوسری قوم پہ چڑھائی،
اور کیا کہتے ہیں؟ ہم اصلاح کریں گے، ہم آباد کریں گے۔ آج بھی غزہ کے مسلمانوں کے لیے جو حل پیش کر رہے ہیں کیا ہے کہ ان کو یہاں سے نکال کر اور وہاں دوسری جگہ ان کو آباد کرتے ہیں اور اس کی تعمیر نو کرتے ہیں، اور جب یہ اچھی پہلے برباد کر لیا، اب تعمیر نو کے بہانے پر انہیں بھی نکالا جا رہا ہے۔ اور ہمارے اپنے کرتوت بھی دیکھ لیں، ہم دنیا کے شیطانوں کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کرتے ہیں۔ ہمارا بھی کردار دیکھنے کیا ہے، کہاں سے آیا اللہ کی رحمت، کہاں سے آیا اللہ کی مدد، جب ہمارے یہ کرتوت ہیں۔ تو یہ کہنے لگے سردار آپس میں کہ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، اگر تم نے شعیب کی پیروی اختیار کر لی، اِنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم برباد ہو جاؤ گے، خسارے سے دوچار ہو جاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بس پھر یعنی حجت تو تمام ہو گئی تھی، اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخَذَتْهُمْ، پکڑ لیا ان کو، رجفہ نے یعنی ایک بہلا دینے والی آفت نے، ایک زلزلے نے ان کو پیوند خاک کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ کس طرح سے اللہ نے ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، پس وہ سب لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ایسے ہو گئے جیسے ان گھروں میں کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی پکڑ، ڈرنا چاہیے اللہ کی پکڑ سے انسان کو۔ الذین کذبوا شعیبا، پس وہ سب لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، کانوا هم الخاسرین، کون ہوا خسارے سے دوچار؟ وہی خسارے سے دوچار جنہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تھا، دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فتولی عنہم، اب دیکھیں شعیب علیہ السلام اس بستی سے، اس آبادی سے جب نکلے ہیں، کیا ریمارکس تھے ان کے، دیکھیں فرمایا فتولی عنہم، پس نکل گیا شعیب ان کی بستی سے، وقالا، یہ کہتے ہوئے اس کے زبان پر یہ الفاظ تھے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتم رسالات ربی، میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یعنی کس طرح سے میں نے اپنے رب کے پیغامات جو میری طرف اس نے بھیجے، میں نے جوں کہ تمہاری طرف پہنچا دی۔ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی خیر خواہ ہے انسانوں کا؟ ماں باپ بہت خیر خواہ ہوتے ہیں، ہم خود تجربہ رکھتے ہیں، ہم خود ماں باپ کے عہدے پر ہیں، اکثر ہم بیٹھے ہیں، کس طرح سے اولاد کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے۔ یہ خیر خواہی کوئی نسبت ہی نہیں رکھتی اس خیر خواہی سے جو اللہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ پھر اس کی بات نہ مانے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو جب شعیب اس بستی سے نکل رہا تھا تو اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتم رسالات ربی، میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ ہر طرح سے خیر خواہی کی، تمہیں سمجھایا۔ فَكَيْفَ عَصَىٰ، بس اب میں کیسے افسوس کروں، کس انداز سے میں افسوس کروں، عَلَىٰ قَوْمٍ، اس قوم پر، کافرین، جو منکر حق ہی بنی رہی، جس نے انکار حقیق کیا، اسی کو اپنی کامیابی سمجھا، اب میں کیسے ماتم کروں اس قوم پر۔ تو یہی حال آج بھی ہے۔ اللہ کی رحم کتاب موجود، اللہ کے پیغمبر کی سیرت موجود، ہم نے کس طرح سے منہ موڑ رکھا ہے اللہ کے اس پیغام سے، اس نصیحت سے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی میں کوئی کسر چھوڑی؟ کس طرح سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، نہ صرف اپنی کتاب کو بلکہ اپنے پیغمبر کی پاک سیرت کو بھی، کہ اس کے بعد چونکہ کسی پیغمبر نے نہیں آنا، لہٰذا لوگ یہ نہ کہیں قیامت تک آنے والے کہ ہمارے سامنے تو کوئی ہدایت نہیں تھی، کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اور نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بلکہ محترم بھائیوں، آپ کی سچی پیروی کرنے والوں کی سیرت بھی محفوظ ہے۔ ان کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں نا، وہ تو پیغمبر تھے، کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ اور بھائی جو پیغمبر نہیں تھے، جنہوں نے پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا، دیکھو ان کی زندگیوں میں کیا انقلاب آئے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلامی ریاست کی سرحدیں 3 براعظموں تک پھیل چکی تھیں۔ کیا تھا؟ یہ روشنی تھی، یہ ہدایت تھی جس کو انہوں نے اختیار کیا، اور روتے تھے، پھر بھی اتنی ذمہ داری ادا کرنے کے باوجود بھی روتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا
تو پوچھا جائے گا، عمر سے پوچھا جائے گا، ہے یہ جذبہ، ہے یہ ایمان؟ آج تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ استثناء حاصل ہے۔ ارے بھائی، کس سے استثناء حاصل ہے؟ جو کام کرو جواب دو اس کے سلسلے میں۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے اپنے آپ کو استصحاب کے لیے پیش کرتے رہے اور تم استثناء مانگتے ہو۔ تو محترم بھائیو، یہ آیات، ان سارے واقعات میں یہ جو 5 قوموں کے تذکرے ہوئے ہیں، ایک طرف پیغمبر ہے، اس کی دعوت ہے، اس کی خیر خواہی ہے، اس کی نصیحت ہے، دوسری طرف انکار کرنے والے ہیں، ضد پر ہٹ دھرمی پر قائم رہنے والے ہیں، گمراہی کے طلبگار ہیں، حق کے راستے میں رکاوٹ پیش کرنے والے ہیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا، اہل مکہ یہی کام کر رہے تھے۔ تو کامیاب پھر کون ہوا؟ کس کا نام باقی ہے اور دنیا اور آخرت کس کے حصے میں آنے والی ہے؟ تو محترم بھائی، یہی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق سیکھیں اور صحیح راستے کو اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم دمر اعداء الدين یا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔